اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ پاک و پاکیزہ شہر کی اگی ہوئی سبزیاں پاک و پاکیزہ، اور جو بنجر اور بے آباد زمین ہے اس میں سے سوائے بے ارزش اور کم قیمت اور کچھ بھی نہیں اگ سکتا۔ مومنین مومنات، خدا ذوالجلال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا موضوع ہے فضیلت حضرت زینب علیہ السلام اللہ علیہا، دختر زہرا ثانیہ طاہرہ شریکۃ الحسین، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد افضل ترین بیوی جو اس خاندان میں تھی وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی۔ بیوی کی زبان مبارک سے ایک روایت ہے جو بیوی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی۔ خصوصاً عورتوں کے لیے یہ روایت ہے کہ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اسے یہ کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہت بڑا پروٹوکول ہے ان عورتوں کے لیے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ ادخل الجنہ من ای باب شئت، جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا خاندان نبوت، خاندان پیغمبر کے درمیان بہت عظیم عزت، شرف، مقام، جاہ و حشم، فضائل اور کمالات کے ایسے فلک الافلاک پر ہیں جن کو قلم و کرتاس، بیان و بنان اپنے اندر سمیٹنے سے عاجز ہیں۔ نہ زبانیں بیان کر سکتی ہیں اور نہ قلم لکھ سکتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام امام ہیں، حجت الہی ہیں، اور حجت الہی کبھی بھی کسی کے ظاہری فضائل کو دیکھ کر اتنی تعریف نہیں کرتا جتنی ان کے باطنی شان اور مقام اور صفات کے بارے میں درک کرتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں: عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فہمۃ غیر مفہمہ۔ فرماتے ہیں پھوپھی جان، آپ الحمدللہ ایسی عالمہ ہیں جس نے کسی معلم کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، اور ایسی دانا اور عقل مند علم والی بیوی ہیں جس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کسی دنیا کے کسی عام شخص سے بیوی نے علم حاصل نہیں کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پیغمبر کی گود میں علم حاصل کیا، امیر المؤمنین کے پاس سے علم حاصل کیا، حضرت فاطمہ زہرا سے علم حاصل کیا، یا امام حسن
اور امام حسین علیہ السلام سے علم حاصل کیا، دنیا کے اور کسی عام شخص سے علم حاصل نہیں کیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے گا کہ بی بی کا علم بالکل اسی طرح علم لدنی ہے جس طرح معصومین علیہ السلام کا اور ائمہ طاہرین کا علم لدنی تھا، اور پیغمبر کا علم لدنی تھا، اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا کا علم لدنی ہے۔ آپ کے مقام و منزلت کا یہ عالم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان الحسین علیہ السلام کان اذا زارته زینب علیہ السلام یقوم اجلال اللہ وکان یجلسها فی مکانہ، کہ جب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے پاس زیارت کے لیے آتی، بھائی کو ملنے کے لیے آتی، تو امام حسین علیہ السلام بی بی کی عزت و جلال کے مد نظر اور ان کی تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے امام اٹھ کھڑے ہوتے اور امام علیہ السلام اپنی مسند پر، اپنے مقام پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بٹھاتے۔ یہ بالکل من و عن اسی طرح ہے جس طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب پیغمبر اکرم کے پاس آتی تو جب رسول اللہ دیکھتے تو پیغمبر اکرم نہ فقط اٹھ کھڑے ہوتے بلکہ اٹھ کر جلدی سے جاتے اور بی بی کا استقبال کرتے اور بی بی کے ہاتھوں کا اور بی بی کے پیشانی مبارک کا بوسہ دیتے، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم اپنی منزل اور اپنی مقصد اور اپنی اس مجلس جہاں پر بیٹھے ہوتے تھے، مسند پر بیٹھے ہوتے تھے، وہاں پر بی بی کو بٹھاتے تھے۔ من و ان وہاں پر عصمت ہے، وہاں پر معصوم ہے اور معصوم کا اس طرح استقبال کر رہا ہے، اور یہاں پر بھی معصوم ہے اور اس بی بی معصومہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا یوں استقبال کر رہا ہے کہ ان کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی، امامت اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور بی بی کے فضائل، بہت زیادہ فضائل ہیں بی بی کے۔ بی بی مفسرہ قرآن تھیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھی۔ ان العقیلہ زینب کان لہا مجلس خاص لتفسیر القرآن تحضرہ النساء، یعنی بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ قرآن مجید کے لیے خاص درس دیتی تھی، عمومی درس نہیں بلکہ خصوصی درس تھا جس میں خواتین شرکت کیا کرتی تھیں اور تفسیر قرآن مجید حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے سیکھا کرتی تھی۔ عفت حیا کی پیکر یحییٰ مازنی کہتے ہیں کہ کنت فی جوار امیر المومنین فی المدینہ مدتاً مدیدہ وبالقرب من البیت الذی تسکنہ زینب بنتہ فلا واللہ ما رأیت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا وكانت اذا ارادت الخروج لزیارت جدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخرج لیلا والحسن عن یمینها والحسین عن شمالها وامیر المؤمنین امامها فاذا قربت من القبر الشریف سبقها امیر المؤمنین علیہ السلام فأخمد ذو القناديل فسأله الحسن مر عن ذلك فقال أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زینب۔ یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں کافی لمبی مدت تک امیر المومنین کا پڑوسی تھا، ہمسایہ تھا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی نہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھا اور نہ ہی ان کی آواز سنی جب بھی وہ اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کرتی تھیں اور چاہتی تھی زیارت کرنا، تو رات کی تاریکی میں گھر سے باہر جاتی۔ حسن علیہ السلام دائیں جانب ہوتے اور حضرت امام حسین علیہ السلام
بائیں جانب، اور امیر المومنین آگے آگے ہوتے تھے۔ جب وہ قبر کے قریب پہنچتی تو چراغ کی روشنی کم کر دیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک بار پوچھا، یا بتا اے بابا جان، تو امیر المومنین علیہ السلام نے مولا نے پوچھا کہ بابا یہ کیوں کرتے ہیں، چراغ کی روشنی کم کر دیتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا، میں اس لیے چراغ کی روشنی کم کرتا ہوں تاکہ تمہاری بہن زینب کو کوئی دیکھ نہ سکے، یعنی ان کے قد پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس قدر عفت اور پاکیزہ اور پاک دامنی کا ایک بہت بڑا نمونہ تھی۔ علامہ محسن امین لکھتے ہیں، کانت زینب من فضلیات النساء و فضلها اشہر من ان یذکر و ابین من ان یستر، و تعلم جلالت شانها و علو مکانها و قوت حجتها و رجاحت عقلها۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ با فضیلت ترین خواتین میں سے تھی۔ ان کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ شہرۂ آفاق ہے کہ ذکر کیا جائے، یعنی ذکر سے باہر ہے، ممکن نہیں ہے ذکر کرنا، اور اس سے زیادہ کہیں واضح کہ انسان جو ہے وہ قلم کے ذریعے اس کو لکھ سکے، سطروں میں لا سکے اور قلم میں بیان کر سکے، قلم بند کر سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کی عظمت و جلالت، منزلت و مقام، قوت استدلال یعنی عقلی بلوغ اور قلب کا مستحکم ہونا، زبان کا فصیح ہونا، بلاغت بیان کا یہ عالم تھا کہ گویا کوفہ و شام میں اپنے بابا امیر المومنین کے لہجے میں خطبہ دیا ہو۔ ابن زیاد اور یزید کے سامنے آپ کا احتجاج ایسا کہ ان کو خاموش کر دیا، ان کی زبانوں کو بند کر دیا، یہاں تک کہ وہ بدگوئی، سب و شتم، گالی گلوچ دینے لگے، جو عاجز و لاچار اور دلیل نہ رکھنے والوں کا اصل ہوتا ہے۔ اور بی بی نے ان کو ایسا ذلت میں ڈبو دیا اور ایسا ذلیل کر دیا کہ وہ سر نہ اٹھا سکے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، جبکہ وہ شجرہ طیبہ، نبوت اور نسل پاک ہاشمیہ کی ایک شاخ ہیں۔ بی بی اس پاک سر زمین سے اگنے والی اس سبزی کا، ہریالی کا نام ہے کہ جس زمین کا نام عصمت ہے، جس زمین کا نام نبوت ہے، جس زمین کا نام امامت ہے، جس زمین کا نام ولایت ہے۔ لہذا زینب سلام اللہ علیہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری عظمت کے ساتھ دین اسلام کی حفاظت کی، امام حسین علیہ السلام کے خون کی حفاظت کی، اور شجرہ اسلام کی اس طرح آبیاری کی کہ تا قیامت حسینیت کو زندہ باد کر کے تھی زندہ باد، اور لوگوں کو بتایا، روشناس کرایا کہ حسینیت پہلے بھی زندہ باد تھی، اسلام پہلے بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ یزید اور یزیدیت کل بھی مرد آباد، بنو امیہ کل بھی مرد آباد تھے، آج بھی مرد آباد ہیں، اور یہ یزیدیت اور یہ فرعونیت قیامت تک مرد آباد رہے گی۔ اس بی بی کا بہت بڑا مقام ہے، اور پیغمبر اکرم سے حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے حسن و حسین پر گریہ کرتا ہے، میری زینب کبریٰ پر گریہ کرتا ہے، وہ ایسے ہے کہ جس طرح وہ میرے حسن و حسین پر روتا ہے، یعنی ان کا غم مناتا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم کی گود میں بیٹھی ہوئی بی بی، پیغمبر اکرم کی گود سے، اور بی بی نے واقعاً بہت بڑا کمال کیا کہ بی بی نے یہ خطبہ فتح کیا 6 سال کی عمر میں۔ بی بی سے یہ منقول ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے، جو زینب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے مسجد میں خطبہ دیا، وہ بی بی سے منقول ہے۔ اتنی عقیلہ واقعاً
بی عقیلہ بنی ہاشم ہیں، اور بی نے وہ خطبہ نقل کیا، وہ بی تھی کہ جو پیغمبر اکرم کی گود میں بیٹھ کر وحی الہی سیکھا کرتی تھی، اور والدہ حضرت صدیقہ طاہرہ کی گود میں بیٹھ کر اور ان کی حضور مبارک سے بی وحی کا علم حاصل کیا کرتی تھی۔ بی نے تمام مصائب دیکھے، بی نے اپنے کم سنی سے تمام مصائب کو دیکھا۔ حضرت رسول خدا کی وفات، حسرت آیات کو خود درک کیا، حضرت صدیقہ طاہرہ کے جسم پہ پٹیاں باندھنے والی اور بی کے تمام دکھ درد دیکھنے والی بی زینب کبریٰ تھی۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر لگے، بی نے دیکھے، بی نے تیر نکالے، یہ مصائب برداشت کیے، اور اس کے بعد کربلا سے مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا تک تمام مصائب اور تمام چیزیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ دیکھتی رہیں، مشکلات کا سامنا کرتی رہیں۔ کربلا میں اپنے بھائیوں کی شہادت دیکھی، اپنے عزیزوں کی شہادت دیکھی، اصحاب امام حسین علیہ السلام کی شہادت دیکھی، اور تمام مصائب جھیلے، خیموں کا جلنا، امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت، پھر بھائی سے الوداع کرنا کربلا میں 11 محرم کے دن، اور یہ تمام مصائب، اور پھر کربلا سے لے کر کوفہ تک ظالموں کے ظلم برداشت کرنا، کوفہ سے لے کر شام تک، اور شام کے دربار کے مظالم، اور پھر بازار کے مظالم، پھر یزید سے بات کرنا، اور اس کو اس کے جو تمام خیالات تھے اور گمان تھے ان کو خاک میں ملانا، یہ بی کے کارنامے ہیں۔ اور پھر اتنا عظیم صبر ہے کہ جب بھائی کی لاش پہ آتی ہے تو پھر یہی کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القلیل من القربان، پروردگار میری یہ تھوڑی سی قربانی منظور فرما۔ کمال ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام، حضرت ابوالفضل العباس اور اپنے دیگر بھائیوں کو قربان کر کے، اصحاب امام حسین کو قربان کرا کے بی کہتی ہے پروردگارہ یہ میری تھوڑی سی قربانی ہے، یہ منظور فرما لے۔ یعنی کتنا بی کا معرفت ہے، اور کتنی توحید کی قدر ہے، اور کتنا عقیدہ توحید مضبوط ہے، اور بی کتنا اپنی قربانی کو کم سمجھ رہی ہے، اور عظمت پروردگار بی کے سامنے کس قدر زیادہ ہے، تعظیم اور اجلال الہی کتنا بی کے اندر ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یہ پیغمبر اکرم نے بی کو عطا فرمایا، مولا علی نے، بی زہرا نے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے بی کو عطا فرمایا، اور وہی وہ جرأت تھی، وہی وہ شہامت تھی، وہی عفت اور پاک دامنی تھی جو بی کو اپنے آباء و اجداد سے میراث میں ملی۔ مجھے امید ہے یہ باتیں سب کے لیے مشعل راہ ہوں گی، اور خصوصاً خواتین کے لیے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نوکرانیاں ہیں، ان کی خادمہ ہیں، اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔